الطيبين الطاهرين الهادين المهديين وأصحابه الصديقين الصادقين الراشدين المرشدين وعلى أولياء أمته وعلماء ملته أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. صدق الله مولانا العظيم. بآواز بلند درود و سلام پڑھیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. دل کھول کر پڑھیے. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. ایک بار پھر پڑھیے. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اولیاء کرام کے زیر سایہ اور سادات کرام آل رسول کی زیر سرپرستی میں آج کی ایصال ثواب کی عظیم الشان محفل، اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے. پیر طریقت صاحبزادہ والا شان آل رسول، مرد مقبول، فخر السادات، علامہ پیر سید اشرف علی رضوی دامت برکاتکم، لائق تکریم پیر طریقت صاحبزادہ سید حسنات احمد شاہ صاحب، پیر سید برکات احمد شاہ صاحب، سید افسر علی شاہ صاحب، سید نجف علی شاہ صاحب اور جملہ سادات کرام. خالق کائنات جل شانہ مرحوم و مغفور عاشق رسول محمد الیاس قادری صاحب کے درجات بلند فرمائے اور جنت الفردوس عطا فرمائے. وہ اچھے تھے اور اللہ ہمیں اچھا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. برادر عزیز حافظ محمد حامد علی صاحب نے رابطہ فرمایا. ایک بار پھر سادات کرام کے حضور میں حاضری کا شرف حاصل ہوا اور بالکل قبولیت کے لمحات میں آپ سے گفتگو کا موقع بھی نصیب ہوا. تو بغیر کسی طویل تمہید کے آغاز گفتگو کرتے ہیں. اللہ تعالی ہم سے راضی ہو، ایسا راضی ہو کہ پھر کبھی ناراض نہ ہو. حاضرین محترم، ماشاءاللہ بہترین اجتماع ہے. اہل محبت اور اہل نسبت کی کثرت ہے. تو کوئی مناظرانہ گفتگو کی حاجت نہیں ہے اور شب کے ان لمحات میں کسی مسئلے میں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے. بالکل مدینے کی بات کرتے ہیں، مدینے والے کی بات کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ آل رسول کا ذکر ہوگا. تو پہلی روایت جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں ایمان افروز ہے. میرا بھی دل بہت خوش ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں آپ کو بھی بہت خوشی ہوگی. محمد بن زیاد آل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے الانوار و مصباح السرور والافکار
اس میں اس روایت کو نقل کیا ہے، بہت ہی منفرد روایت ہے۔ عمر ابن حشام ابو جہل سرکار کا بڑا دشمن، صحن حرم مکہ مکرمہ کعبہ معظمہ ایک ایسے شخص سے گفتگو کر رہا تھا جو بظاہر کافر تھا اور اندر سے مسلمان۔ اس مسلمان شخص سے جس نے اپنا ایمان ظاہر نہیں کیا تھا، ابو جہل اسے کہہ رہا تھا کہ ہم روزانہ کی شکست سے دوچار ہیں اور پریشان ہیں، میں کنکریاں اٹھا کے جاتا ہوں تو پتھر بول پڑتے ہیں، درخت ان کا طواف کرتے ہیں اور ہوائیں ان کے پسینے کی خوشبوئیں مکہ کی وادی میں بکھیرتی ہیں، اور آسمان کا چاند ان کے اشارے پہ کام کرتا ہے۔ کہتا ہے یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ روزانہ کی یہ پریشانی، اس کا حل نکالتے ہیں۔ میں یمن سے ایک عالم کو منگوانا چاہتا ہوں تاکہ مناظرہ ہو جائے۔ وَلَهُ مِنَ الْعُمَرِ 140 سَنَةً، اس کی عمر 140 سال ہے۔ ہوا حبیب ابن مالک بن عوف بن مسلم المازنی الجمنی، وہ حبیب بن عوف بن مالک وہ مازنی یمنی ہے، اور وہ تخت پر بیٹھتا ہے، سونے کی اسے عادت ہے، سونے کے تخت پر بیٹھتا ہے۔ تہودا، پہلے وہ یہودی تھا، یہودیوں کا عالم تھا۔ وتنصرا، پھر وہ نصرانی ہو گیا، نصارہ کا عالم تھا۔ آج کل نئے مذہب کی تلاش میں ہے۔ وما ترک کتابا الا وقد درسہ وقرأہ، کوئی کتاب ایسی نہیں جو اس نے نہ پڑھ رکھی ہو۔ میں اسے مناظرے کے لیے لانا چاہتا ہوں۔ اب جس سے گفتگو کر رہا تھا وہ بظاہر تو کافر تھا، بباطن مسلمان۔ اسے یہ بات کوئی سکون تو نہیں دے رہی تھی، اسے تو دکھ ہو رہا تھا۔ اس نے یوں آنکھیں کھولی اور کہا، عمر ابن حشام، دشمنی میں، عداوت میں اب تمہارا دماغ ٹھکانے نہیں رہا، عقل تمہاری سلامت نہیں رہی، اب تم اول فول بکتے ہو اور تمہاری حیا رخصت ہو گئی ہے۔ تم کیسی باتیں کرتے ہو؟ کہتے ہو میں اس شخص کو مناظرے کے لیے لا رہا ہوں جو پہلے یہودی تھا، پھر نصرانی تھا، اب نئے مذہب کی تلاش میں ہے۔ جس کے اپنے قدم ایک مذہب میں نہیں ٹکتے، وہ پیارے سے محمد سے کیا بات کرے گا؟ آپ کو سبحان اللہ کی اجازت ہے جی، چونکہ آغاز گفتگو ہے اور تھوڑی تمہید میں طوالت ہے، میں معذرت خواہ ہوں۔ میں نے کوئی اور تمہید نہیں باندھی، واقعہ کی ہی تمہید باندھی ہے تاکہ آپ کو انتظار کی زحمت نہ ہو۔ آپ سبحان اللہ فرما دیں، میں ذرا گفتگو کو جاری کروں۔ سبحان اللہ۔ یہ شخص بھئی عمر ابن حشام، آپ کو پتا ہے یہ جو سردار لوگ ہوتے ہیں ان کے تو گدھے کی بھی آپ مذمت نہیں کر سکتے، ان کی سواری کے خلاف بھی آپ بول پڑے تو یہ برہم ہو جاتے ہیں۔ اور اس نے تو خود ابو جہل کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا، یہ ناراض ہو کر چلا گیا۔ یہ شخص دوڑا اور حضور ناز میں حاضر ہو گیا اور رو کے کہنے لگا، سرکار وہ کہہ رہا ہے کہ میں حبیب یمنی کو لا رہا ہوں اور اس کے ساتھ معہو 20,000، اس کے ساتھ 20,000 لوگ گھڑ سوار ہوں گے، گھڑ سوار۔ وَبِأَيْدِيهِمْ حَرَابٌ، ان کے ہاتھ میں اسلحہ ہوگا، تلوار ہوگی۔ اتنے سارے لوگوں کو لے کر شہر مکہ میں ایک آدمی گھس جائے اور ہمیں ابھی دین نے لڑنے کی اجازت نہیں دی، ہم جواب دینے کی ابھی اجازت نہیں رکھتے، تو سرکار ہمارا کیا ہوگا؟ لبھائے ناز پہ تبسم آیا اور ارشاد فرمایا، آپ غم نہ کھائیں، اسے جانے دیں، وہ جسے لے کے آنا چاہتا ہے لے کے آ جائے، ہمارے لیے ہمارا اللہ کافی ہے۔
سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایک جاسوس رکھا تھا کفار کا حال جاننے کے لیے. اس نے خبر دی آپ کو کہ ابو جہل جو بکواس کر رہا تھا. سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ میں حاضر ہو گئے. عرض کی لجپال وہ اتنے گھڑ سوار تلوار اٹھائے ہوئے لوگ شہر میں لے کے آ جائے اور ہمیں لڑنے کی اجازت نہیں ہے تو سرکار ہمارا کیا ہوگا, اسلام کا کیا ہوگا؟ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عثمان حبیب کو آنے دیجئے, وہ آئے گا تو کفر کو لے کر آئے گا اور پھر اس بزم میں آنے کے بعد اس کے سینے میں نور ایمان داخل ہو جائے گا. حاضرین محترم, عمر ابن حشام روسائے عرب کو ساتھ لے کر حبیب کے پاس پہنچائے. کہتے ہیں ہمارے شہر کا ایک جوان ہے جس نے ساری دنیا کے امن کو چیلنج کر دیا ہے, سارے مذاہب کو ہدف تنقید بنایا ہے. شہر امن ہے شہر مکہ, یہاں قبائل عرب کے خدا رکھے ہیں جن کی پرستش کی جاتی ہے اور اس شہر سے تمام مذاہب کی مذمت شروع ہو جائے. آپ ہمارے شہر کو بچا لیں, دنیا کے امن کو بچا لیں. سونے کی کرسی پہ بیٹھا ہوا حبیب ابن مالک کہتا ہے تم نے وہ کس قبیلے سے ہے؟ کہا بنو ہاشم سے. اس نے کہا آپ قبیلے کے سرداروں سے بات کرتے؟ کہا وہ ملے ہوئے ہیں. حبیب نے کہا پھر کسی عالم کو بلا لیتے. علم والے لوگ کسی کے روب میں نہیں آتے, وہ دلیل سے بات کرتے ہیں, دلیل سے سنتے ہیں, تو کسی عالم کو بلا لیتے. ابو جہل کہتا ہے جو بھی جاتا ہے پھر واپس نہیں آتا. کہتا ہے عمر ابن حشام کیا بات ہے ان کی گفتگو میں؟ ان کے منہ سے بات نکل گئی. کہتا ہے وہ حسین ہی ایسے ہے. حاضرین, اس نے کہا میری عادت ہے, میں لشکر کے ساتھ سفر کرتا ہوں, میری عمر کا تقاضا ہے, اور میں جب فیصلہ کرتا ہوں اگر وہ تسلیم ہو جائے تو ٹھیک, اگر کوئی فریق نہ مانے تو میں اسی وقت تلوار چلاتا ہوں. میرا فیصلہ ماننا لازم ہے, اور اگر کوئی میرا فیصلہ تسلیم نہ کرے تو میں سر قلم کر دیتا ہوں. ابو جہل کہتے ہیں اس لیے تو تیرے پاس آئے ہیں تاکہ ہمارا مقدمہ طے ہو جائے. اس نے کہا ایک ہی دن میں بات طے ہوگی, لیکن جب میں وہاں پہنچوں تو روسائے عرب موجود ہوں, ارد گرد کے قبائل کے سردار ہوں, تاکہ بات کھل کر کی جا سکے اور سب کے سامنے ہو. کوئی یہ نہ کہے کہ ظلم ہوا ہے, سب کہیں کہ عدل ہوا ہے. حاضرین گرامی قدر, عمر ابن حشام نے اپنا گھوڑا دوڑایا. مکہ کے قرب و جوار میں اور بعد میں, دوری میں بھی, دور و نزدیک جہاں تک پہنچ سکتا تھا, اس نے روسائے عرب کو قائل کیا کہ ہم حبیب یمنی کو بلا رہے ہیں, مناظرہ ہوگا, ایک ہی دن میں مسئلہ طے ہوگا. میں نے کہا اللہ, 20,000 گھڑ سوار شخص اس حبیب بن مالک کے ساتھ آ رہے ہیں اور دیگر سرداران عرب روسائے عرب جمع ہو رہے ہیں, اور ہر کسی کے ساتھ محافظ دستہ ہے. ان سب کا خرچہ ابو جہل کے سر پہ ہے. 20,000 لوگوں کا خرچہ اور 20,000 گھوڑوں کا چارہ, اور پھر دیگر روسائے عرب سرداروں کا خرچہ, ان کا کھانا, ان کا قیام, ایک ابو جہل پہ سارا بوجھ. مالک الملک نے فرمایا مجھے بے نیاز کہتے ہیں, میں نے فیصلہ کیا ہے, میرے محبوب کو جو ماننے والے ہیں وہ تو روزانہ محبوب کے نام پہ خرچ کرتے ہیں, آج میرا فیصلہ ہے خرچہ ابو جہل کا ہو اور چرچا محمد مصطفیٰ کا ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جاگ رہے ہیں ہم؟ صحن حرم میں اس نے کرسی لگائی, حبیب یمنی پہنچ گیا. اس نے روانہ ہوتے ہی اطلاع بھیج دی, استقبال ہوا. صحن حرم میں وہ سونے کی کرسی پہ بیٹھا. جب وہ بیٹھا, پہلے حضور کے چچا حضرت ابو طالب کو بلایا گیا, امیر حمزہ ساتھ آ گئے, عباس بن عبد المطلب بھی آ گئے. اس نے ایک ہی سوال کیا. وہ سوال کر کے کہتا ہے
ایک ہی سوال اٹھاتا ہے، کہتے ہیں ابو طالب مجھے یہ بتاؤ، اپنے پیارے بھتیجے کو آپ نے خود کیوں نہیں قائل کیا؟ ساری دنیا کا امن چیلنج ہو رہا ہے، آپ خود اپنے بھتیجے سے بات کرتے ہیں۔ حضرت ابو طالب فرمانے لگے کہ حبیب تم حق اور سچ کے فیصلے کرتے ہو، ان ابن اخینا محمد ما یاتی الا بدلالات واضحات، میرے پیارے بھتیجے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بغیر دلیل کے بات ہی نہیں کی۔ کیا میں سچ کا راستہ نہ کروں، حق کی راہ پہ کھڑا ہو جاؤں؟ کیا میں سچ کو روک دوں؟ اور بس یہ جواب دینا تھا کہ حبیب جمنی کہتا ہے کہ میں بھی چاہتا ہوں کہ اس پیارے سے حسین سے مصطفیٰ جان رحمت کو میں بھی دیکھوں، میں انہیں ملنا چاہتا ہوں، انہیں سننا چاہتا ہوں۔ ابو جہل حضور کے دشمن کی عادت ہے یہ جلد باز ہوتا ہے۔ عمر ابن حشام کہتا ہے یا ابا طالب ان محمدا ان حضر طوعا والا يحضر کرہا، اگر پیارے مصطفیٰ آ جائیں تو ٹھیک، وگرنہ ہم زبردستی انہیں لے کے آئیں گے، جبرن لے کے آئیں گے۔ جب اس نے کہا کہ ابو طالب ہم انہیں جبرن لے کے آئیں گے، حضرت ابو طالب فوراً بول پڑے اسکت یا قلب قومہ واسمت یا قلب قومہ، اے اپنی قوم کے کتے خاموش ہو جا، تیری یہ جرت کہ تو کہتا ہے کہ سرکار کو جبرن لائیں گے۔ حضرت ابو طالب نے کہا ہے اپنی قوم کے کتے خاموش ہو جا، جب تو کہتا ہے جبرن لائیں گے، میرے نبی کی مرضی ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی، میرے بھتیجے کی، وہ جب چاہے تشریف لائیں۔ انہیں جبرن لانے کی بات فرمایا میں تیری گدی سے زبان کھینچ لوں گا، عطا لسان کا، میں تیری گدی سے زبان کھینچ لوں گا۔ بھائی اپنی مسجد کے ممبر پر بیٹھ کر ناموس رسالت کی آواز بلند کرنا اتنا مشکل کام نہیں ہے۔ کفر کا بھی بھرا ہوا ماحول اور سارے مشرکین جمع ہوں اور مکہ مکرمہ کی دھرتی پر بھئی ساری دنیا کے کفر کے سامنے سینہ تان کر ناموس مصطفیٰ کے لیے جس نے سب سے پہلے آواز بلند کی، اس ہستی کو حضرت ابو طالب کہتے ہیں۔ جاگرے تھے سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ملنے کی بات ہوئی، حضرت ابو طالب نے فرمایا آپ نے کسی آپ نوکر کو دیکھ دے ہو جاتی بات ہے۔ نوکر حاضر ہوا، جب حضور کا مکھڑا دیکھا تو دیکھ کے کہتا ہے ایسا حسین دل نشین خوبرو کسی ماں نے آج تک جگہ نہیں۔ لجبالی کا عالم یہ ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سرکار چل دیے، شہر حرم میں پہنچے تو سامنے حبیب یمنی تھا۔ حبیب یمنی کرسی پہ بیٹھا تھا، ایک فرشتہ انسانی شکل میں عین کعبے کے دروازے کی جگہ انسانی لباس پہن کے بلند آواز سے قد طلع محمد کما طلع البدر علینا، سرکار یوں آ رہے ہیں جیسے 14ویں کا چاند چمک رہا ہو۔ یہ انسانی شکل میں اس لیے تھا کہ سب کی توجہ آنے والے کی طرف ہو جائے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ حبیب یمنی عالم شخص تھا، طوالت اسے پسند نہ تھی، گفتگو میں طوالت اس کی عادت نہ تھی، وہ سرداری کے لہجے میں بولا، وہ رئیس یمن تھا، وہ اسی سرداری کے روم میں بات کرنے کی عادت رکھتا تھا۔ اس نے حسن مقدس کو دیکھا اور ایک ہی سوال کیا، کہتا ہے جو بھی آیا ہے وہ معجزہ ساتھ لے کے آیا ہے۔ لِكُلِّ نَبِيٍّ دَلَالَةٌ، ہر نبی کے پاس معجزہ ہے۔ أَلَكَ دَلَالَاتٌ مُعْجِزَاتٌ، آپ کے پاس کون سا معجزہ ہے؟ سنیے فخر انبیاء سلطان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضور نے خطبہ ارشاد فرمایا، نگاہوں میں نگاہیں ڈالی اور پھر یوں ارشاد فرمایا، یا حبیب انت تعلم ان نوحا علیہ السلام کانت دلالتہ السفینہ، حبیب تم تو جانتے ہو نوح علیہ السلام کا معجزہ کشتی کا تیرنا تھا، وَإِنَّ إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ علیہ السلام کانت النار علیہ بردا وسلاما،
السلام، ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ چیخا کا گلزار ہونا تھا، واسماعیل فدا بذبح عظیم، اور اسماعیل علیہ السلام کا معجزہ چھری کے نیچے سے زندہ اٹھنا تھا، وان یونس علیہ السلام کانت دلالتہ التقمہ الحوت، یونس علیہ السلام کا معجزہ مچھلی کے پیٹ میں چلے جانا تھا، فرمایا اور جب وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے التقمہ الحوت فلبث فی بطنہ 40 یوما، 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے، اخرجہ اللہ سالما، پھر اللہ نے انہیں زندہ باہر نکالا۔ یہ معجزہ یونس علیہ السلام تھا۔ فرمایا وَإِنَّ مُوسَىٰ علیہ السلام كانت دلالته العصا، موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ عصا تھا، حین ضرب البحر، جب انہوں نے دریا پہ مارا، اغرق اللہ عدوہ، اللہ نے ان کے دشمن کو غرق کیا، ونجا نبیہ ومعہ، اور موسیٰ علیہ السلام کو ساتھیوں کو نجات بخشی، وَأَيْضًا ثعبانًا، اور جب چاہتے عصا کو اژدہا بنا دیتے۔ فرمایا وَإِنَّ یوسف علیہ السلام كانت دلالته الزینة والجمال، یوسف علیہ السلام کا معجزہ حسن و جمال تھا۔ وَإِنَّ یعقوب علیہ السلام كانت دلالته لقاء یوسف، یعقوب علیہ السلام کا معجزہ یوسف علیہ السلام سے ملاقات تھی۔ وَإِنَّ عیسیٰ علیہ السلام كانت دلالته الکلمۃ الجمجمہ، عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ فرمایا دم فرمانا تھا۔ احیا الموتى، انہوں نے مردوں کو زندہ کیا۔ وَأَبْرَأَ الْأَعْمَى وَالْأَبْرَصَ، انہوں نے اندھوں کو آنکھیں بخشی، برس کے مریضوں کو شفا بخشی۔ فرمایا وہ ان انبیاء کے معجزات تھے۔ فرمایا حبیب تم تو جانتے ہو نوح علیہ السلام کا معجزہ کشتی کا تیرنا تھا، ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ چیخا کا گلزار ہونا تھا، اسماعیل علیہ السلام کا معجزہ چھری کے نیچے سے زندہ اٹھنا تھا، زکریا علیہ السلام کا معجزہ سر نیاز آرے کے نیچے رکھنا تھا۔ فرمایا یعقوب علیہ السلام کا معجزہ یوسف کی ملاقات ٹھہری، یوسف علیہ السلام کا معجزہ فرمایا حسن یوسف کو آشکارا تخت مصر پہ بیٹھ کے آشکارا کرنا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ان کا مبارک عصا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ مردوں کو زندہ کرنا تھا، غیب کی خبریں دینا تھا۔ فرمایا تمام انبیاء نے اپنے اپنے دور نبوت میں معجزے دکھائے۔ اب ختم نبوت کا تاج سجا کر، رسولوں کی امامت کا شرف پا کر، خاتم النبیین ہو کر دھرتی پہ میں قدم رکھ چکا ہوں، فرش زمین پہ میں آ چکا ہوں۔ سوال کے لیے میرے پاس تم ہو، میرے سامنے تم ہو۔ تم پوچھتے ہو میرے پاس معجزہ کیا ہے؟ کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء نے اپنے اپنے دور میں جو معجزے دکھائے وہ تم جانتے ہو۔ اب تم سوال کرو وہ سارے معجزے ایک ہی محفل میں دکھا دوں، ایک ساتھ دکھا دوں، یا الگ الگ کر کے دکھا دوں؟ یا حبیب ما تطلب، بتائیے حبیب آپ کیا چاہتے ہو، مطالبہ کیا ہے، تمہارا سوال کیا ہے؟ وہ سارے معجزے دکھا دوں، ایک ایک کر کے دکھا دوں، یا سارے ایک ساتھ دکھا دوں؟ تم چاہو تو طوفان بھی آ جائے اور کشتی بھی تیرنے لگے، تم چاہو آسمان پہ سارے ستارے غائب ہو جائیں، سورج ہوتا ہے تو چاند نہیں ہوتا، چاند ہوتا ہے تو سورج نہیں ہوتا، اور ستارے ہوں تو 11 نہیں ہوتے، ہزاروں ہوتے ہیں۔ خواب یوسف میں چاند بھی تھا، سورج بھی تھا، 11 ستارے بھی تھے۔ تم کہتے ہو تو آج پھر ویسا ہی موسم ہو جائے۔ تم سوال کرو، تم چاہتے ہو اپنے حسن سے کوئی پردہ اٹھا دوں، ساری دنیا کو ہی مصر بنا دیں گے ہم۔ ما تطلب، مطالبہ کیجئے، سوال کیجئے۔ سامنے والا شخص عالم تھا، تورات، زبور اور انجیل پر اس کی نظر تھی، صحائف سماویہ کو جاننے والا تھا۔ اس کا دل تو کسی بات کی گواہی دے رہا تھا، مگر اس نے سوال کرنا تھا۔ وہ سوال کے لیے آیا تھا، اور یہاں سوال سے کوئی ناراضگی نہیں ہوتی، کھلا موقع تھا۔ اس نے عرض کی سرکار اوروں کے معجزے دیکھنا ہوتے تو پھر ختم نبوت کے حضور میں حاضری کا کوئی مقصد ہی نہیں تھا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔
اگر ماشاءاللہ یا رسول اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، وہ سوال کرتا ہے سرکار اگر آپ آخری ہیں، آخری کے لفظ کو تو آپ سمجھ رہے ہوں گے، اگر آپ آخری ہیں تو پھر میرا سوال سرکار وہ پہلے والے جو معجزات ہیں سرکار، میرا سوال ان معجزات کے حوالے سے نہیں ہوگا، جہاں بات ختم ہوئی ہے میں وہاں سے آغاز کروں گا۔ فرمایا کیجئے سوال۔ اس نے کہا سرکار آج کی جو شب ہے یہ 14ویں کا چاند آسمان پر طلوع ہوگا، لیکن آج یوں ہوگا کہ آپ جب سورج غروب ہو جائے آپ جبل ابی قبیس پہ آ جانا اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دینا کہ اندھیرا چھا جائے۔ جب اندھیرا ہو جائے کوئی روشنی نہ ہو، پھر فناد القمر، پھر آسمان کے چاند کو بلانا۔ وہ جب آسمان سے اترے 14ویں کا چاند کلیلۃ خمسہ، یوں اترے جیسے 5ویں کا چاند ہو۔ 14ویں کا چاند 5ویں کا ہو کے اترے، اور جب زمین پر اتر آئے تو اسے حکم دینا وستدر وستکمل، کہ وہ مرحلہ وار پورا ہو جائے۔ 5ویں کا ہو کے اترے، 14ویں کا نہ ہو، مرحلہ وار پورا ہو، پہلے 6ٹھی کا ہو، پھر 7ویں کا ہو، پھر 8ویں کا ہو۔ وستکمل کی بات ہوتی تو وہ 14ویں کا ہو جاتا۔ کہتا ہے وستدر وستکمل، اپنے دور مکمل کر کے 14ویں کا ہو جائے۔ جب وہ 14ویں شب کا چاند ہو جائے اسے حکم دینا ارکض الی السماء رکدا، کہ وہ آہستہ آہستہ بغیر کوئی نقصان کیے آسمان پہ چڑھ جائے۔ جب وہ اپنے گھر میں پہنچے، مدار میں داخل ہو، تو پھر اسے کہنا ثم انزل حتی تقف بباب الکعبہ، پھر دوبارہ اترے اور میں اسے کعبے کے دروازے پہ چمکتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں۔ جب وہ در کعبہ پہ آسمان کا بڑا چاند مختصر ہو کر در کعبہ پہ چمکے، اسے حکم دینا طف اشواطن، کہ کعبہ کے گرد طواف کرے۔ طواف کے بعد اسے کہنا ثم تأمرہ ان یسجد، کہ وہ سمت کعبہ میں اللہ کو سجدہ کرے۔ کعبے کو سجدہ نہیں ہوتا، کعبے کی سمت سجدہ ہوتا ہے، سجدہ کعبے کے رب کو ہوتا ہے۔ ثم تأمرہ ان یسجد، کہ پھر وہ اللہ کو سجدہ کرے۔ جب سجدہ کرے پھر اسے اپنے پاس بلا لینا، یہاں آئے تو وہ آپ کے ساتھ کلام کرے۔ ثم تکلم بلسان طلق فصیح عربی مبین، صاف ستھری شائستہ شستہ عربی زبان میں بات کرے۔ ولا یشکل علینا، ہمارے لیے اس کی بات سمجھنا کوئی مشکل نہ ہو، ہم اہل عرب ہیں، ہمارے لہجے میں بات کرے، ہماری زبان میں بات کرے، ہماری طرح بات کرے، انسانی زبان میں، عربی لغت میں، ہماری بولی میں اور ہمارے لہجے میں شائستہ بات کرے۔ آپ کے ساتھ جو کلام کرے اس کلام میں سلام کرے، اس سلام کے بعد آپ کو رسول کہے، پھر آپ کے گرد گھومے، چکر لگائے۔ جب وہ چکر لگائے ثم ينشق بنصفین، پھر اسے 2 حصوں میں توڑ دینا۔ وہ شرط پر شرط لگائے جا رہا ہے، نصف الی المشرق و نصف الی المغرب، اس کا ایک حصہ مشرق چلا جائے اور ایک حصہ مغرب چلا جائے۔ جب وہ مشرق و مغرب میں جائے ٹوٹا ہوا اس کا حصہ، پھر وہ فضا میں بلند ہو کر جڑ جائے۔ ثم کما کان کاملا، پھر جیسے وہ تھا پہلے کی طرح چمکے آسمان پر، ویسے ہی وہ آسمان کا چاند ٹوٹنے کے بعد جڑ جائے اور پھر آسمان پر چمکے۔ اگر وہ چمکا تو پھر میں کلمہ پڑھوں گا۔ کلمہ پڑھنے کے بعد میرے دل میں ایک سوال ہے، اس سوال کی بات بعد میں ہوگی۔ یوں لبوں پہ تبسم آیا، فرمایا اسی سوال کی بات پہلے ہوگی۔ آپ نے غور ہی نہیں فرمایا، میں بار دیگر عرض کر رہا ہوں۔ وہ شخص کہتا تھا حبیب یمنی، سرکار آج کی شب
یہ 14ویں کا چاند بدر کمال آسمان پر چمکے گا، آپ آ جانا، پہلے اندھیرا چھا جائے، پھر اس اندھیرے میں چاند کو بلانا، جب چاند آسمان کا زمین پہ اترے تو 5ویں کا ہو، پھر مرحلہ وار پورا ہو کر آسمان پہ چڑھ جائے، جب یہ 14ویں کا ہو کر بلند ہو جائے پھر اسے بلانا، میں اسے کعبے کے دروازے پہ چمکتا ہوا دیکھوں، طواف کعبہ کرے، پھر اللہ کو سجدہ کرے، سجدہ کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہو، آپ کے ساتھ کلام کرے، کلام میں سلام کرے، پھر آپ کو رسول کہے، پھر آپ کے گرد گھومے، گھومتے ہوئے جب یہ آپ کے گرد گھومے سرکار اشارہ کرنا، اسے 2 حصوں میں تقسیم کر دینا، جب یہ بٹ جائے ایک حصہ مشرق میں اور ایک مغرب میں، اور فضا میں جب یہ بلند ہو تو اسے جوڑ دینا، کہتا ہے پہلے توڑ دینا پھر جوڑ دینا، اور جب یہ آسمان پہ بلند ہو جائے، اپنی بلندی پہ اپنے مدار میں پہنچے، ویسے چمکے جیسے پہلے چمکتا تھا، اگر ایسا ہو گیا تو پھر میں کلمہ پڑھوں گا، اسلام قبول کروں گا۔ لجپال اسلام قبول کرنے کے بعد میرے دل میں ایک سوال ہے، اس سوال کی بات بعد میں ہوگی، لبوں پہ تبسم آیا، فرمایا اسی کی بات پہلے ہوگی، فرمایا کہ اے حبیب جمنی معک بنتن، تمہارے ساتھ تمہاری ایک بیمار بیٹی ہے جسے سرخ اونٹ پہ تم سوار کر رہے تھے یمن میں، اور تم نے کہا تھا اگر جادوگر ہوں گے میں سر قلم کر دوں گا، اور اگر نبی ہوں گے تو کلمہ پڑھوں گا، اور جب کلمہ پڑھوں گا تو ان سے عرض کروں گا میرے دکھ بہت پرانے ہیں، میری بیٹی ہے بیمار ہے، ان کے لیے شفا کی دعا کر دیں، میں جادوگر سے، تم کہتے تھے جادوگر سے بیمار بیٹی کے لیے بھیک نہیں مانگوں گا، اگر وہ رسول ہوں گے تو اپنی بیٹے کے لیے سوال کروں گا، فرمایا معک بنتن، تمہارے ساتھ تمہاری بیمار بیٹی ہے، فرمایا وہ ستیحۃ کلہم معذور ہے، خلقہ اللہ تعالی بلا یدین ولا رجلین، اللہ نے اسے بغیر ہاتھوں کے اور بغیر پاؤں کے پیدا کیا ہے، فلا تسمع ولا تبصر، نہ وہ سنتی ہے نہ وہ دیکھتی ہے، وہی ستیحۃ کلہم معذور ہے، تم اس دکھیاری کو اٹھا کر سرخ اونٹ پہ سوار کر کے لائے ہو اور اسے خیمے میں سلا رکھا ہے، تم رات کے انتظار میں ہو، اب رات ہوگی پھر چاند آئے گا، پھر چاند واپس جائے گا، پھر اترے گا، طواف کرے گا، سجدہ کرے گا، سلام کرے گا، پھر اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا، پھر وہ جڑ کے آسمان پہ پہنچے گا، اور کلمہ پڑھو گے پھر سوال کرو گے، کسی کے دکھ اتنی دیر سہنے کی ہمیں عادت نہیں ہے، فرمایا بیمار مسیحا کے دروازے پہ آ گیا ہے، اور تم سوچ رہے ہو کہ میں نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تو میں کیسے سوال کروں، فرمایا ہم کسی کو کچھ دینا چاہیں تو اس کا مذہب نہیں پوچھا کرتے، ہم تو دکھ دیکھا کرتے ہیں، فرمایا تمہارا مذہب، تم کلمہ پڑھو یا نہ پڑھو یہ تمہارے ضمیر کا فیصلہ ہے، میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا رہا ہوں، اللہ تمہاری بیٹی کو شفا عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا ہم خیرات دینے کے لیے مذہب نہیں پوچھا کرتے ہیں، فرمایا وہ بیمار ہے اب ہمارے دروازے تک آ چکی ہے، چاند کا فیصلہ رات کو ہوگا، میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا رہا ہوں، مجھے اپنے مالک کی عزت کی قسم، اللہ کبھی ان لبوں سے نکلی ہوئی بات کو پورا کرنے میں دیر نہیں فرماتا۔ یہ اٹھے ہوئے ہاتھ ادھر سرکار کے مبارک چہرے تک پہنچے، ادھر شفا خیمے میں داخل ہو گئی۔ فیصلہ تو دل کا ہو چکا تھا، مگر وہ شخص عالم تھا، اس کی ذمہ داری کچھ مختلف تھی، اس نے کوئی وعدہ کر رکھا تھا، بھئی مسئلہ رات تک مؤخر ہو گیا، پھر وہ مبارک شب، جی ماشاءاللہ نعرہ بھی لگا دیجئے تاکہ
गुलिस्तान में गुलशन की आमद हुई है। मुहतरम मखदूम मुहतशम जनाब गुलशन इलाही साहब तशरीफ़ फरमा हुए। हाज़रीन में अर्ज़ कर रहा था, वो रात अगर मैं क़िबला इस घर की बात न करूँ ना तो फिर किसी की बात नहीं होती। ये घर मेरा दीन है, मेरा ईमान है। और सुल्तान अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर में पहुंचे, इस घर में एक मलका रहती है, सारी दुनिया को इस्लाम ने पाला है, उस एक मलका ने दीन इस्लाम को पाला है। उसे मलिकतुल अरब कहते हैं। जितने भी सैयद हैं जमीन पर वो सबकी माँ है। उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर पहुंचे, वहिया राकिअतुन साजिदतुन, महवे रकू व सजूद थी। इहमर्रत ऐनाहा मिन शिद्दतिल बुका, रो रो कर आंखें सुर्ख हो चुकी थी। वद्दमूउ कद बल्लतिल अर्द, और आंसू जमीन पे रवां दवां थे। ये आलम था रोने का, आंखें सुर्ख हो चुकी थी और आंसू जमीन पर रवां दवां थे। कौन रोता है इतना मेरे नबी के लिए? जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आलम देखा तो फरमाया, अतज़न्नीना या खदीजा इन्नल्लाह युखलिफु वादहु। खदीजा, आपका क्या ख्याल है, अल्लाह हमारे साथ वादा खिलाफी फरमाएगा? हम इशारा करेंगे चांद नहीं उतरेगा, हम कहेंगे कि टूट जा, वो नहीं टूटेगा। तुम्हारा क्या ख्याल है कि आसमान का चांद नहीं टूटेगा? हम कहेंगे कि ऐ आसमान का चांद अब जुड़ जा, तुम क्या समझती हो कि वो आसमान का चांद दोबारा बहाल नहीं होगा? जब आपने ये फरमाया, सर झुका कर अर्ज की, लजपाल मुझे यकीन है जो आप चाहेंगे वही होगा, इसलिए रोती हूं। हबीब जैसा आलिम आपका मुखड़ा देखने के बाद भी चांद का सवाल कर रहा है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सरकार ने इरशाद फरमाया कि खदीजा, ये अभी जिब्रील अलैहिस्सलाम मेरे पास आए, उन्होंने पैगाम दिया है कि लक़द, अल्लाह ताला फरमाता है, लक़द अमरतुल कामरा लका बित्ताअति इला मा सालल कौम अन्हु क़ब्ल अन अख़लुका अबाका आदम अलैहिस्सलाम बिअल्फ़ आमिन। कि अल्लाह फरमाता है, प्यारे हबीब, हमने तख्लीक आदम से 2000 साल पहले आसमां के इस चांद को हुक्म दिया था, जब खत्म नबूवत का ताज सजाकर मेरा हबीब फर्श जमीन पे कदम रखे और उनकी अंगुष्ठे मुबारक का इशारा हो जाए, उधर इशारा हो इधर अमल हो जाए। ला कभी ताते, हमने इसलिए कायनात को खल्क किया है ताकि मोहम्मद की अंगुष्ठ के इशारे पर कायनात रक्स करती रहे। अल्लाह जज़ाकल्लाह। मैंने ज़िक्र आले रसूल पे भी बात करनी है और वाक़या कुछ तवील हो गया, रात हो गई। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, जबले अबी कुबैस पे कदम रखा, दुआ के लिए हाथ उठाए, हस्बे वादा आसमां पे भी सितारे गायब हो गए। फिर अपने चेहरे पे निकाब डाला, अंधेरा सा छा गया। हबीब यमनी खौफजदा होके कहता है, अब बुलाइए चांद को। फनादल कमर, इशारा हुआ, आसमान के चांद को सदियों से इंतजार थी इस इशारे की। फनाजल कमर कलैलतिन खमसा, 5वीं रात की तरह जैसे चांद होता है यूं वो उतरा। जब 5वीं रात का चांद बन के उतरा, हुक्म दिया, इस्तदिर वस्तकमिल, मरहलावार पूरा हो जाइए। वो 6ठी 7वीं 8वीं के मरहले से गुजर कर 14वीं शब का हो गया। हुक्म दिया, और कोदिलस्समा रिकदन, बगैर कोई नुकसान किए आसमान पे चढ़ जाओ, जैसे गुलाम इत्तेबा करता है। चांद वापस आसमान पे पहुंचा। फिर हस्बे वादा जैसे तय हुए थी शराइत, हुक्म दिया कि आओ दरे काबा पे
وہ آیا اور در کعبہ پہ چمکا، فرمایا طیف اشواطن، طواف کرو. اس نے طواف کیا. پھر حکم اسجد للہ، اللہ کے لیے سجدہ کرو. اس نے سجدہ کیا. پھر فرمایا اب ہمارے قریب ہو جاؤ. میں نے یہی سمجھا ہے جسے قریب ہونے کا شوق ہو اسے سجدے کی عادت ہونی چاہیے. جب وہ قریب آیا تو اس نے کہا تھا بلسان طلق فصیح عربی مبین، صاف ستھری عربی زبان میں آپ سے کلام کرے. تو چاند نے انسانی زبان میں، لغت عربی میں، شائستہ اور شستہ انداز میں کہا السلام علیک یا رسول اللہ. سرکار نے فرمایا وعلیک السلام ایھا القمر، اے چاند تجھ پر بھی سلام ہو. چاند نے اجازت لی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد گھومنے کی. جب چاند حضور کے گرد رقص کر رہا تھا. اچھا آپ کو رقص کا لفظ پسند نہیں آیا؟ بھئی جب چاند حضور کے گرد گھوم رہا تھا، طواف بول دوں؟ بھئی جب سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چاند فیض پا رہا تھا، حضور کے گرد گھوم رہا تھا، جب سرکار کے گرد وہ چکر لگا رہا تھا، اگر میں وہ منظر بیان نہ کروں تو لطف نہیں آئے گا، آپ تک بات نہیں پہنچے گی. محمد بن زیاد آل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ الانوار میں نقل فرماتے ہیں کہ سرکار کے گرد چاند کے گھومنے کا منظر کیا تھا. فرمایا کہ دیکھنے والے دیکھ رہے تھے کہ حضور کے گرد چاند کیسے گھوم رہا تھا. فرمایا یدخل من جیبہ ویخرج من ذیلہ، جب وہ سرکار کے گرد گھوم رہا تھا، جب دائیں جانب ہوتا تو وہ چمکتا ہوا نظر آتا، اور پھر جب سامنے آتا تو غائب ہو جاتا. ویخرج من ذیلہ، پھر ادھر سے ظاہر ہوتا. اور پھر مصنف لکھتا ہے کہ یدخل من قمہ الایمن ویخرج من قمہ الایسر، کہ ہم دیکھتے دیکھنے والے کہتے ہیں کہ سرکار کے مبارک جبے کی دو جیبیں تھی. ایک طرف کی سمت سے انوار ظاہر ہوتے اور چاند ادھر روشن ہو جاتا. پھر سرکار کے کرتے کی دوسری جانب سے انوار ظاہر ہوتے تو چاند ادھر روشن ہو جاتا. دائیں جانب بھی چمکتا تھا اور بائیں جانب بھی چمکتا تھا، مگر جب سرکار کے سامنے آتا تو انوار و تجلیات رسول، انوار و تجلیات چہرہ رسول کے سامنے چاند کا حسن ماند پڑ جاتا. حضور تو دکھائی دیتے مگر چاند دکھائی نہ دیتا. اور چاند جو سرکار سے فیض پا رہا تھا، خیرات پا رہا تھا، کہ سرکار کی مبارک انگشت کا اشارہ ہوا، وہ دو حصوں میں بٹ گیا. آدھا حصہ مشرق میں چلا گیا اور آدھا حصہ مغرب میں چلا گیا. اور پھر اشارہ ہوا، فضائے بسیط میں بلند ہوا اور آسمان کا چاند پھر جڑ گیا. جڑ کر آسمان پہ چڑھ گیا، اپنے گھر پہنچا، مدار میں داخل ہوا. جب چاند مدار میں داخل ہوا، ابو جہل فوراً جلد بازی میں کہتا ہے ان ھذا لسحر عظیم، یہ تو بڑا جادو ہے. حضرت حبیب بن مالک بن عوف مسلم المازنی الجمنی اٹھ کر کھڑے ہو گئے، سونے کی کرسی کو چھوڑ دیا اور یوں گویا ہوئے واللہ ما ھذا سحر، اللہ کی قسم یہ کوئی جادو نہیں ہے، انما ہی آیت کبریٰ، یہ تو اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے. اور اپنا تاج سونے کا میرے پیارے نبی کے قدموں میں رکھ کے کہتا ہے وہ لطف شاہی میں نہیں ہے جو محمد مصطفیٰ کی غلامی میں رکھا. حاضرین گرامی قدر، آسمان کا چاند، بھئی وہ جو 20,000 لوگ تھے تلوار اٹھا کے آئے تھے، ان میں سے 600 افراد نے کلمہ پڑھا، اور روسائے عرب میں سے، روسائے مکہ میں سے 60 نے کلمہ اسی شب پڑھا. کلمہ پڑھا اور مجھے کہنے دیجئے اتنی خوشی سرکار کو چاند کے توڑ کر جوڑنے سے نہیں ہوئی، اتنی خوشی سرکار کو سورج کو عصر پر پلٹا کر نہیں ہوئی، اتنی خوشی سرکار کو سورج کو روک کر نہیں ہوئی، اتنی خوشی کنکریوں کے بولنے سے نہیں ہوئی، اتنی خوشی فتح ہر کسی کو اچھی لگتی ہے، مگر بدر و حنین، خیبر، تبوک بے شک فتوحات ہے،
مگر سرکار اتنے خوش نہیں ہوئے جتنے خوش حشر کے روز ہمیں بخشوا کر ہوں گے۔ اجازت ہو تو میں موضوع تبدیل کر لوں؟ اتنی سبحان اللہ لجے علی آہدے ہم جتنی تو سادے بیٹھے ہو، ذرا جاگ کر فرما دیجئے سبحان اللہ۔ قبلہ تشریف فرما ہے۔ ایک تاریخ اسلام میں خاتون ہے، ان کا اسم مبارک ہے ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت ہی جلیل المرتبت ہے۔ یہ وہ خوش نصیب خاتون ہے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جن 4 ماؤں نے دودھ پلایا ہے ان میں سے ایک ام ایمن ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سرکار کو بھی انہوں نے اپنی جھولی میں اٹھایا ہے، حضور کے سارے بیٹوں کو جھولی میں اٹھایا ہے، سرکار کی ساری شہزادیوں کو جھولی میں اٹھایا ہے، پھر امام حسن پاک کو بھی، امام حسین پاک کو بھی، جاگ رہے ہیں نا، ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پکے ہوئے کچھ پرندے کھانا پکا کر حضور کی بارگاہ میں پیش کیا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دسترخوان اٹھایا، کپڑا اٹھایا، پردہ اٹھا کے نگاہ کرم فرمائی اور سوال کیا، ام ایمن یہ پرندے کہاں سے آئے؟ عرض کی سرکار خانہ بدوش صحابہ کرام آپ کے چاہنے والے کل حاضر ہوئے تھے، یہ خطہ عرب میں اس موسم میں داخل ہونے والے بہت ہی لاجواب پرندے ہیں، انہوں نے شوق سے شکار کر کے آپ کے لیے پیش کیے تو حضور پکا کر حاضر کر دیے۔ سرکار نے فرمایا میں نے آپ کو حکم دے رکھا ہے کہ جس روز یہ آئیں اسی روز پکایا جائے، ہمارے لیے نہیں، یہ اپنے گھر کے لیے حکم تھا۔ وہ ماں کا درجہ رکھتی تھی، سوال تو فرمایا لیکن کوئی ناراضگی نہیں تھی۔ ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی لجپال آپ کھانا کھا چکے تھے، ہم نے مناسب نہیں سمجھا کہ آپ کھانا کھا چکے ہیں اور حضور پھر ہم سارے لوگ کھا لیں لیکن آپ نہ کھائیں، ہم نے چاہا کہ پہلے آپ کھائیں اور پھر سب کھائیں۔ یوں ہاتھ اٹھائے، اللہ اپنی مخلوق میں جو تجھے سب سے زیادہ پیارا لگتا ہو میرے کھانے میں اسی کو شامل کر دے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ راوی ہے، فرماتے لڑکپن کی عمر تھی، چھوٹی سی عمر تھی، فرماتے میں دروازے پہ دربان تھا، میں دروازے پہ کھڑا تھا، سلطان انبیاء کے دروازے پر، نبیوں کے پیر کے دروازے پر، فرمایا میں کھڑا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، کچھ وقت گزر گیا اور پھر میں نے دیکھا کہ روشنی ہوئی، خوشبوئیں پھیلی اور مولا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم تشریف لائے۔ فرمایا میں نے رخ مرتضیٰ کو دیکھا، آپ تشریف لائے، رتبہ بے شک میرے مرشد مولا علی کا بلند ہے مگر محبوب جس کو دروازے پہ کھڑا کر دیں ان کا ادب لازم ہے۔ تشریف لائے اور فرمایا انس میں نے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، سرکار سے ملنا ہے۔ انس کہتے ہیں کہ میں نے کہا سرکار مصروف ہے، لجپال مصروف ہے۔ فرماتے ہیں مولا علی پاک چلے گئے، واپس چلے گئے، پھر ایک وقت گزر گیا اور کوئی نہیں آیا، پھر پلٹ کر مولا علی ہی واپس آ گئے، تشریف لائے، پھر مجھے دیکھا اور سوال کیا انس میں نے سرکار سے ملنا ہے۔ میں نے عرض کی لجپال سرکار مصروف ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انس کہتے ہیں کہ مولا علی پاک پھر واپس چلے گئے، پھر بھی کوئی نہیں آیا، وقت گزرا، میں نے دیکھا پھر مولا علی آ رہے ہیں، جب آئے کہتے ابھی مجھ سے کلام نہیں کیا تھا، ابھی کچھ بولا نہیں تھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار مسجد کے اندر تشریف فرماتے، خوشبو جسد اطہر علی نے نبوت کے مشاں میں جان کو معطر کیا، اور جہاں خاتم النبیین سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے وہیں سے آواز دی یا علی اندر داخل ہو جائیے، اللہ اور اس کا رسول آپ کی انتظار میں ہے۔
آپ کو سبحان اللہ کی اجازت ہے؟ ویسے مجھے معلوم ہے کہ جب رات کے 12 ہو جائیں تو پھر تقریر بھی خود کرنا ہوتی ہے اور سبحان اللہ بھی خود کہنا ہوتی ہے۔ مولا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سرکار نے بلا لیا، پہنچ گئے، راز کو راز رہنے دیا، کپڑا اٹھایا اور گوشت پرندے اٹھائے، خود بھی کھایا، مولا علی پاک کو اس کے ٹکڑے اٹھا کر محبت سے دیے، کھلایا، کھانا کھا چکے، دعا دی، اجازت بخشی، دعا فرمائی، روانہ کر دیا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار مولا علی پاک تو چلے گئے، لجپال نے مجھے بلا لیا، فرمایا انس اندر آ جاؤ، کہتے میں حاضر ہو گیا۔ جب میں پہنچا تو فرمایا انس اللہ نے علی کو بلایا تھا، آپ نے کیوں واپس بھیجا تھا؟ اللہ نے علی کو بھیجا تھا، آپ نے کیوں واپس کیا؟ یاد رکھیے محبت کی پہلی شرط ہے خود کو قصوروار سمجھنا، پیار کی پہلی شرط ہے خود کو قصوروار سمجھنا۔ جسے اعتراف جرم کا سلیقہ نہ ہو وہ کوئی اور راستہ اختیار کر لے، راہ محبت پہ اس کا کام نہیں ہے۔ فرمایا انس تم نے کیوں واپس بھیجا؟ ہاتھ جوڑ لیے، لجپال خطا ہوئی، معافی چاہتا ہوں، میرے دل میں کوئی میل نہیں تھا مولا علی کے لیے، سرکار وہ ہر وقت آپ کے پاس رہتے، وہ اہل بیت ہیں، آپ نے ایک بڑی دعا مانگی تھی، اللہ اپنی مخلوق میں جو تجھے زیادہ پیارا ہو آج اس کو میرے کھانے میں شامل فرما دے۔ میں چاہتا تھا، آپ انصار ہیں، فرماتے عرض کی سرکار میں چاہتا تھا کہ میری برادری کا کوئی بندہ آ جائے، اس لیے میں نے واپس بھیج دیا، بارے دیگر بھی واپس بھیج دیا، اور پھر آپ نے بلا لیا، سرکار میں چاہتا تھا کہ میری برادری کا بندہ آ جائے، یہ مدینہ ہے، یہاں دل نہیں توڑے جاتے، یہاں دکھ نہیں دیے جاتے۔ سرکار ناراض نہیں ہوئے، بزم سے نہیں اٹھایا، دربانی سے معطل نہیں کیا، کوئی سخت بات نہیں کی، بھئی سرکار نے کوئی سخت لہجے میں بات نہیں فرمائی، ایک نگاہ کرم ڈالی، لبوں پہ تبسم آیا، فرمایا ہاں اپنی برادری سے محبت کرنا اچھا ہے، اور پھر تبسم آمیز لہجے میں کہا اس انس کو دیکھیے یہ کہتا تھا کہ میری برادری کا بندہ آ جائے، اور اللہ چاہتا تھا محمد کی برادری کا بندہ آ جائے۔ اگلی روایت میں عرض کر دوں جی، سفر سے واپس آ رہے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، سفر سے واپس تشریف لا رہے ہیں، بھئی 57 میل کا سفر ہو، 92 کلومیٹرز، 92 کلومیٹرز، تو جب آپ واپس اپنے شہر میں داخل نہیں ہوں گے تو قصر نماز پڑھیں گے۔ مسئلہ تو آپ جانتے ہیں، میں نے ویسے ہی عرض کر دیا ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، ابھی شہر میں داخل نہیں ہوئے تھے، محبوب مرضی کے مالک ہوتے ہیں، قصوہ سے اترے اپنے اونٹنی سے، اترتے ہی فرمایا اذان دیجیے، اذان کی آواز بلند ہو گئی، صفے بن گئے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصلی پر آ گئے، نماز شروع ہو گئی۔ وہ دراصل نماز تھی، میری نماز تو رسم نماز ہے، وہ نماز تھی۔ کم و بیش عصر کی پہلی 2 رکعتوں میں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر رکعت میں 20 آیات کے برابر تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ عصر کی پہلی 2 رکعتوں میں 20 آیات کے برابر، ہر رکعت میں 20 آیات کے برابر تلاوت فرماتے تھے، عام طور پہ یہ معمول تھا۔ آج تو پڑھنی 2 رکعتیں تھی، قصر پڑھنا تھی، سفر کی نماز تھی، نیت فرمائی، اللہ اکبر کی آواز بلند ہوئی، اور ہجوم ملکوت زیارت کے لیے اتر آیا، اور صحابہ کرام نے صفیں باندھی ہوئی تھی، وہ حضور کا دیدار کر رہے تھے، انہیں کوئی تکلیف نہیں تھی، لیکن صحابہ کرام فرماتے ہیں اس قدر پہلی رکعت طویل ہو گئی، اس قدر طویل ہو گئی کہ ہمارا یہ خیال پختہ ہو گیا، محکم ہو گیا کہ وحی نازل ہونا شروع ہو گئی ہے، اللہ اور اس کے رسول کا کلام شروع ہے،
اب رسول اللہ کی بارگاہ میں مصروف ہو گئے اور اس قدر اس بارگاہ میں متوجہ ہیں کہ انہیں اب یہ خیال ہی نہیں رہا کہ کسی نے نماز کی نیت کی تھی، کسی نے ہاتھ باندھے تھے۔ بھئی کوئی نماز میں شامل بھی تھا؟ شاید صحابہ کرام فرماتے ہیں ہمارا یہ خیال محکم ہو گیا کہ اس قدر توجہ اللہ کی طرف ہو گئی ہے کہ گویا اب ہمارا خیال سرکار نے بھلا دیا ہے، اور جب اللہ چاہے گا اللہ فرمائے گا کہ آپ کے پیچھے صف ہے، صحابہ کرام ہے، نماز ہے، لجپال آپ کے پیچھے کسی نے نیت کر رکھی ہے اور کوئی انتظار میں کھڑا ہے رکوع کی، جب حکم آئے گا تو پھر سرکار اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جائیں گے۔ فرماتے ہیں ہم نے سوچا دیدار ہو رہا ہے، بزم سجی ہوئی ہے اور بہت طویل رکعت ہوئی، پھر جا کر سرکار نے رکوع فرمایا، سجدہ کیا اور پھر دوسری رکعت مختصر کی، التحیات میں بیٹھے سلام پھیرا، سلام پھیرتے ہی فرمایا این اخی، میرا بھائی کہاں ہے؟ این اخی، میرا بھائی کہاں ہے؟ پھر فرمایا این ابن عمی، میرے چچا کا بیٹا کہاں ہے؟ پھر فرمایا این علی، علی کہاں ہے؟ آخری صف سے میرے مرشد پاک علی اٹھے، ہاتھ جوڑ کر عرض کی لبیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں۔ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا علی، آپ نماز میں کہاں تھے؟ لجپال میں نماز میں تھا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پہلی صف میں۔ عرض کی سرکار آپ نے اچانک حکم فرمایا، قافلہ رکا، آپ قصوہ سے اترے، آذان کی آواز بلند ہو گئی۔ لجپال میں نے وضو کرنا تھا، میرا خیال تھا کہ میں وضو کروں، اور سرکار آپ مالک ہیں، آپ نے نماز کا ارادہ فرما لیا۔ میں وضو کے لیے چل نکلا، میرے مشکیزے میں پانی نہیں تھا، احباب کے پاس پانی ختم تھا، میں چشمے کی جانب بڑھ رہا تھا، ابھی میں تھوڑا دور ہی گیا تھا، چند قدم ہی چلا تھا کہ مجھے دو لوگ ملے، دو پیاری صورتوں والے، دو پیارے پیارے چہرے والے، ایک نے پانی اٹھا رکھا تھا اور ایک نے رومال اٹھا رکھا تھا، تولیہ۔ پانی والے نے مجھے آواز دی یا علی ہم آپ کو وضو کرانے کے لیے آئے۔ سرکار میں اس کی جانب آیا، اس نے مجھے پتھر بنا کر دیا، میں اس پر بیٹھ گیا، اس نے پانی والا برتن لیا اور سرکار اس نے مجھے وضو کرایا۔ لجپال نے فرمایا پانی کیسا تھا؟ عرض کی سرکار جب میرے جسم سے پانی بہتا تھا تو خوشبو میری روح کی گہرائی تک اتر جاتی تھی۔ لجپال صاف و شفاف تھا، پاکیزہ تھا، خوشبودار تھا، معطر و معنبر تھا۔ لجپال میں نے اس سے وضو کیا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر کیا ہوا؟ سرکار جب میں نے وضو کر لیا، دوسرے نے کہا کہ یہ رومال لیجئے، اس سے آپ مستعمل پانی کے قطرے صاف کر لیجئے، اور اس نے کہا اپنے کپڑوں سے نہیں، میرے اس رومال سے صاف کر لیجئے۔ لجپال میں نے اپنے وہ مستعمل پانی کے قطرے، وہ قطرات آب میں نے جب تولیے میں سمیٹ لیے تو انہوں نے وہ کپڑا لے لیا اور مجھ سے کہنے لگے جلدی جائیے، رسول اللہ آپ کی انتظار میں ہے۔ سرکار میں پہنچا، میں صف میں شامل ہو گیا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا علی، وہ جو وضو کا پانی لیے ہوئے کھڑے تھے وہ کوئی معمولی ہستی نہیں تھی، وہ سیدنا جبریل امین علیہ السلام تھے، اور وہ جو تولیہ رومال اٹھائے ہوئے تھے وہ رزق پر مامور فرشتہ حضرت میکائیل علیہ السلام تھا، اور فرمایا اللہ کا مقرب فرشتہ اسرافیل وہ میرے پاس پہنچا ہوا تھا، مصلی کے قریب کھڑے ہو کر میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہتا تھا سرکار ابھی رکعت کو لمبا کیجئے، ابھی علی نہیں آئے، لجپال نماز کو طویل کیجئے، طوالت بخشیے، ابھی علی نہیں آئے، سرکار رکعت اور بڑھائیے، تلاوت اور کیجئے، ابھی علی نہیں آئے، مجھے کہنے دیجئے یہ کیسے نمازی ہیں، یہ کیسا گھرانہ ہے، یہ کیسا گھرانہ ہے بھئی، یہ اہل بیت رسول ہیں، یہ رسول اللہ کا مقدس گھرانہ ہے، یہ مولا علی مرتضیٰ ہیں، یہ وضو کے لیے نکلتے ہیں، جبریل علیہ السلام پانی لے کر آتے ہیں، میکائیل رومال اٹھا کر لاتے ہیں، اسرافیل نماز میں طوالت کا پیغام لاتے ہیں، اور ان کے ننھے منھے شہزادے آغوش مادر پاک زہرا سلام اللہ علیہا سے خرام ناز کرتے ہوئے پشت رسول پر سوار ہو جاتے ہیں تو جبریل علیہ السلام آ جاتے ہیں اور کانوں میں بھی اپنے منہ کو کانوں کے قریب کر کے پیغام دے، لجپال سجدے کو طول دیجئے، ابھی حسین راضی نہیں ہوئے، ابھی وہ پشت رسول پہ بیٹھے ہیں، سرکار ابھی حسین بیٹھے ہیں، ابھی سجدے کو طول دیجئے۔ نماز اسلام کا اہم رکن، دین اسلام کا اہم رکن نماز میں اہل بیت کی اتنی مداخلت
ये ऐलान किया जा रहा है, इरफान अहले बैत हासिल कीजिए, मारिफत अहले बैत हासिल कीजिए, अंधेर नगरी में जिंदगी को यूं आवारा बसर न कीजिए, किसी का होकर तो देखिए। ये अहले बैत रसूल है, नमाज में इनकी मुदाखलत, ये ऐलान हो रहा है, लोगों समझो तो सही, इस्लाम के इस अहम रुकन नमाज में इनकी मुदाखलत बता रही है कि आंखें खोल कर देखो, मोहम्मद मुस्तफा का दीन हुब्बे अहले बैत ठहरा है। आप जाग रहे हो तो मैं और अर्ज करूं। एक रिवायत जो बड़ी मारूफ रिवायत है, उसी का फैज लेते हैं। मारूफ रिवायत, शाहजादों को बुखार था, ज़ियारत के लिए बुखार आया था, शब का आलम था, आफताब गरूब हो चुका था, और बीबी पाक मखदूमा कायनात सैयदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, अल्लाह मेरे शहजादों को शिफा अता फरमा, मैं 3 रोज़े रखूंगी। 3 रोज़े। मौला अली पाक सुन रहे थे, बिनते रसूल आपने क्या कहा है? का सौदा कर रही हूं अल्लाह से, मेरे बच्चों को शिफा हो जाए, 3 रोज़े रखूंगी। कहा रसूलुल्लाह की बेटी रोज़ा रखे और मैं ना रखूं? मेरी बात दिल की तख्ती पे लिख लीजिए। मौला अली के दिल में बीबी पाक के साथ शादी करने का इरादा भी था, ख्वाहिश भी थी। अली जैसी हस्ती के दिल में ज़हरा पाक जैसी हस्ती की ख्वाहिश रखना बिल्कुल ठीक है। ऐन सआदत की बात है। ये ख्वाहिश उन्हें जचती थी, ये आरजू बिल्कुल उनके मकाम के लिए, उनके मकाम का तकाजा था ये आरजू करना। मगर सुनिए अजीज़ान गिरामी कद्र, सैयदा कायनात मेरे नबी की बेटी वो है, उनके दिल में किसी के साथ शादी की कोई ख्वाहिश मौजूद नहीं थी। मैंने कुछ अर्ज किया है, मैं बारे दिगर अर्ज कर रहा हूं। मौला अली पाक के कल्बे सलीम में, कल्बे अतहर में पाक ज़हरा के लिए शादी की ख्वाहिश मौजूद थी, और ये बिल्कुल ठीक है, ऐसा होना चाहिए था। मगर कल्बे ज़हरा में किसी के साथ शादी की कोई ख्वाहिश हरगिज़ मौजूद नहीं थी, चूंकि निगाह ज़हरा में अल्लाह और उसके रसूल के बाद कोई जचता ही नहीं था। हाय हाय, मैं उलमा से माजरत करता हूँ, मुझे इस घर के साथ खता का लफ्ज़ बिल्कुल कबूल नहीं है। झगड़ा और मुनाजरा नहीं है, हम तो उलमा के न्याज़मंद हैं। जिस दिल में निकाह की ख्वाहिश ना हो, कमज़ोर लफ्ज़ अच्छे नहीं हैं। आप आलिम लोग हैं, आप ना बोला करें। इल्म वालों के लिए अदब है, लेकिन मेरे रसूल ने यह नहीं फरमाया था कि मैं 2 चीज़ें छोड़े जा रहा हूं, अल्लाह की किताब और मौलवी। मेरे रसूल ने तो फरमाया था, इन्नी तारिकुन फीकुमुस सकलैन किताबुल्लाहि हब्लुम ममदूदुम मिनस समा व इतरती अहलु बैती। सुभान अल्लाह फरमा दीजिए। नहीं, कोई सख्त बात मुनासिब नहीं है। मैं अर्ज कर रहा हूं, निगाह पाक ज़हरा में अल्लाह और उसके रसूल के बाद कोई जचता ही नहीं था। अल्लाह और उसके रसूल ने इनके लिए लक़ब पसंद किया है, बतूल। बतूल तो वो होती है जिसे किसी कोई मर्द छू न सके, किसी के हाथ का लमस भी ना हो, कोई छू न सके, उसे बतूल कहते हैं। और ज़हरा उस कली को कहते हैं जिस तक गुबारे जन्नत भी न पहुंच सके। शाराए जन्नत की गर्द
جس کلی کو مس نہ کر سکے اسے زہرا کہتے ہیں، اور جسے کوئی مرد نہ چھو سکے اسے بتول کہتے ہیں۔ اللہ ان کی شادی بھی ہوئی ہے پھر بھی بتول ہے، ان کے بچے بھی ہوئے پھر بھی بتول ہے۔ فرمایا لوگوں سمجھو ان کی شادی ہوئی ہے، ان کی خواہش پر نہیں ہوئی، رب کی رضا کے لیے ہوئی ہے، یہ بتول ٹھہری ہے۔ حاضرین، مولا علی پاک نے کہا میں بھی روزے رکھوں گا۔ حسنین کریمین اٹھ بیٹھے، دعا ہوئی، قبولیت بھی ہو گئی۔ کہا امی آپ روزے رکھیں گی، ہم بھی روزے رکھیں گے۔ اور ایک کونے میں کہیں فضا بیٹھی تھی، وہ اپنی ریاست کی بھی بادشاہ تھی، یہاں آئی تھی زیارت کے لیے، پھر تخت کو چھوڑ دیا، جہاں گھر میں بیٹھی تھی وہیں کھڑی ہو گئی، ہاتھ جوڑ کر عرض کی میں برابری تو نہیں کر سکتی، مثل نہیں ہو سکتی، لیکن اتباع میں، پیروی میں، تابع داری میں بھی 3 روزے رکھوں گی۔ صبح کو روزہ رکھنا تھا اور گھر میں سحری کے لیے کچھ میسر نہیں تھا سوائے پانی کے، پانی کے ساتھ روزہ رکھا گیا۔ میرے مرشد مولا علی پاک کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بازار تشریف لے گئے، دکاندار سے اون لی، اون، آپ اون سمجھتے ہوں گے، اون لی، اس اون کا دھاگا بنانا تھا، چرخہ چلانا تھا، دھاگا بنانا تھا، اور اون کا دھاگا بنانے کے عوض جو لیے، اس جو کا آٹا بنانا تھا۔ اون لی اور اس اون کی مزدوری میں جو لیے، جو کا آٹا پیسنا تھا، اور پھر اس کے لیے اس سے شام کا لنگر تیار ہونا تھا۔ یہ اون لے کر آئے اور میرے پیارے رسول کی پیاری بیٹی کے حضور میں پیش کر دی۔ فرمانے لگے چرخہ چلانا ہے، دھاگا بنانا ہے، لوگوں وہ سلطان انبیاء کی شہزادی ہے، لوگوں وہ رسول اللہ کی بیٹی ہے۔ کیا ہو گیا ہے؟ عورتیں گھروں میں کام کیوں نہیں کرتی؟ گھر کا کام بوجھ کیوں ہے؟ وہاں نماز، روزہ، عبادت، ریاضت، تلاوت، اور پھر چرخہ، اون، صبح کا روزہ پانی کے ساتھ ہے، سارا دن چرخہ چلایا، دھاگا تیار ہوا، جو آٹا پیسا، کھانا بنایا، 5 روٹیاں تیار ہوئی، کھانا سامنے سجایا گیا، ادھر دروازے پہ دستک ہو گئی، آنا مسکین ہوں، مجھے کھانا چاہیے، میں مسکین ہوں، سوالی ہوں۔ مولا علی پاک نے بی بی کا چہرہ دیکھا، اس چہرے سے رسول اللہ کے چہرے کے انوار ظاہر ہوتے ہیں، چہرے کی زیارت کی۔ فرمانے لگے بنت رسول، میں سمجھ پایا ہوں، تم ہمارے روزے کا خیال رکھ کے خاموش بیٹھی ہو، تم چاہتی ہو کہ سوالی کو کھانا دیا جائے، اور تم اس احترام میں، آپ اس احترام میں چپ بیٹھی ہے کہ بچوں کو بھی روزہ ہے، مجھے بھی، فضا کو بھی، کہیں انہیں بھوک نہ ستائے، تمہارا دل چاہتا ہے کہ کھانا اس کو دے دیا جائے۔ فرمانے لگی ہاں، میری غیرت سے یہ بات گوارا نہیں ہوتی کہ میرے دروازے سے کوئی سوالی خالی چلا جائے، یہ رسول اللہ کا دروازہ ہے، ہم نے تو آج روزہ رکھا ہے، پتہ نہیں وہ سوالی کو کب کی بھوک ہے، اور یہ روٹیاں اٹھائیں اس کو دے دی۔ اگلے روز پھر میرے مرشد بازار گئے، پھر اون لائے، پھر جو بھی لائے، پھر دھاگا بھی تیار ہوا، آٹا بھی بن گیا، پھر روٹیاں پکائی گئیں، دسترخوان پہ سجائی گئی، دروازے پہ دستک ہو گئی، آنا یتیم، یتیم دروازے پہ آیا ہے، کہتا ہے یہ لنگر ہمیں دے دیجئے، پھر لنگر اٹھایا اس کو دے دیا۔ تیسرا روزہ پھر پانی کے ساتھ تھا، آج پھر روزہ ہے، پھر بازار سے اون لائے، پھر چرخہ چلا، آج پھر دھاگا بنا، پھر جو، پھر آٹا پیسا گیا۔ آپ کو شوق ہے درس قرآن دینے کا، ان آیتوں کو چھوڑ کیوں دیتے ہو جن آیتوں میں صریحاً مصطفیٰ کے گھرانے کا ذکر ہے۔ تیسرے دن پھر کھانا تیار ہوا، دسترخوان سجایا گیا، کہا انا اسیر، اب ایک اسیر دروازے پہ آیا ہے، کھانا اٹھایا، اسیر کو دے دیا۔ 3 دن مسلسل پانی کے ساتھ روزہ کھولا، مغرب ہو گئی، پھر عشاء ہو گئی، شہزادے سو گئے، جلدی بیدار ہوئے،
ابھی امی ان کی مصلی پر تھی اور شہزادے بیدار ہو گئے. کہنے لگے امی حضور ہم نانا کے پاس جانا چاہتے ہیں. انہیں پتا تھا معمول کا کہ شب کے اس وقت سرکار تہجد کے لیے بیدار ہو جاتے ہیں. انہیں خوشبو آ رہی تھی اپنے نانا کی, وہ مزاج شناس مصطفیٰ تھے. کہنے لگے ہم سرکار کے پاس جانا چاہتے ہیں. ماں فرمانے لگی شہزادے جاؤ, بالکل ٹھیک ہے آپ جاؤ. شہزادے گھر میں داخل ہو گئے. اتنے میں میرے مرشد علی نے آنکھیں کھولی, بیدار ہوئے. فرمانے لگے بنت رسول سوئی نہیں ہے؟ فرمایا بھوک لگی تھی, نماز میں کھڑی ہو گئی, جب میں نماز پڑھتی ہوں میری بھوک اتر جاتی ہے. فرمایا شہزادے کہاں ہیں؟ فرمانے لگی شہزادے اپنے نانا کے پاس چلے گئے. انہیں بھی بھوک کی وجہ سے زیادہ نیند نہیں آئی, جلد بیدار ہو گئے. جب انہیں بھوک لگتی ہے وہ اپنے نانا کے پاس چلے جاتے ہیں. یہ کیسا گھرانہ ہے, شہزادوں کو بھوک لگے وہ دیدار مصطفیٰ کرتے ہیں, ان کی امی کو بھوک لگے وہ دیدار خدا کرتی ہے. وہ مصطفیٰ کو دیکھ کر بھوک اتارتے ہیں, یہ خدا کو دیکھ کر بھوک اتارتی ہے. اور بی بی پاک سلام اللہ علیہ فرما رہی تھی کہ وہ اپنے نانا کے حضور میں چلے گئے. ادھر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہزادوں کے قدموں میں لڑکھڑاہٹ دیکھی, اٹھے سینے سے لگایا, وہیں سے آواز دی اپنی پیاری شہزادی کو. سرکار نے اپنی پیاری لخت جگر کو بلایا. بی بی پاک اور مولا علی ایک ساتھ چل دیے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری شہزادی اے پاک زہرا کیا ہوا ہے؟ میرے بچوں کے قدموں میں لڑکھڑاہٹ تھی, انہیں کچھ کھلایا نہیں ہے؟ ہاتھ جوڑ کر عرض کی سرکار منت کے روزے تھے, ہر دن چرخہ بھی چلایا ہے سرکار, جو کے لیے ہم نے چکی بھی چلائی ہے, مگر پہلے دن مسکین, دوسرے دن یتیم, تیسرے دن اسیر پکا ہوا کھانا لے کر چلا گیا. لجپال ہم خوش ہیں, چلو کوئی تو کھانا لے گیا ہے, ہم نے تو الحمدللہ پڑھ لیا ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ پہلے دن جو مسکین بن کے ظاہر ہوا وہ کوئی زمین کا بسنے والا نہیں تھا, وہ جبریل امین تھا. وہ جو دوسرے روز آیا یتیم بن کر ظاہر ہوا وہ میکائیل تھا, اور جو تیسرے روز آیا اسیر بن کر ظاہر ہوا فرمایا وہ اسرافیل تھا. عزیزان گرامی قدر, عزیزان گرامی قدر, مسکین وہ ہوتا ہے جس کی ذاتی جائیداد نہ ہو, اور فرشتوں کی کوئی ذاتی جائیداد نہیں ہے, اس لیے جبریل نے تعارف بدلا ہے, جھوٹ نہیں بولا. یتیم وہ ہوتا ہے نابالغی میں جس کا ابا فوت ہو جائے, بھئی فرشتے ماں باپ کے بغیر پیدا ہوئے ہیں. میکائیل نے تعارف بدلا ہے, جھوٹ نہیں بولا. اور اسیر وہ ہوتا ہے جو اپنی مرضی کا قدم نہ اٹھا سکے, اور اسرافیل مرضی خدا کا پابند ہے, اس لیے اسیر بن کر ظاہر ہوا. میں نے کہا تعارف بدلنا بھی تھا. آپ عالم بھی تو ہیں, آپ فصیح و بلیغ بھی تو ہیں, آپ علم بھی تو رکھتے ہیں, آپ حسن بھی تو رکھتے ہیں, آپ اڑان بھی تو رکھتے ہیں, آپ عالم ملکوت سے ہیں, آپ کوئی اور تعارف بھی کرا سکتے تھے. فرشتوں نے کہا در زہرا پہ مسکین و یتیم و اسیر کا تعارف کرانا ہی ہمارے لیے اعزاز ٹھہرا ہے. بھئی جس دروازے سے جبریل آ کر لنگر اٹھا کے لے جاتے ہو اس دروازے سے خیرات مانگنا میرے لیے کیوں عیب کا مقام ٹھہرا ہے؟ فرمایا پہلے دن جبریل, دوسرے دن میکائیل, تیسرے دن اسرافیل وہ کھانا لے کر گیا ہے, اور پھر اللہ نے جنت سے کھانا اتارا ہے جو آپ کے گھر میں حجرہ مبارکہ میں پہنچ چکا ہے, اور اس کی خوشبو مجھ محمد کو یہیں سے محسوس ہو رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے کہ کھانا وہ اٹھا کر تو لے گئے جبکہ وہ کھاتے ہی نہیں ہیں. فرشتے تو یہ ہمارا کھانا تو نہیں کھاتے. اگر وہ کھانا اٹھا کے لے گئے تھے, وہ کھانا کھا لیتے تو قلب علی کو تسکین میسر ہوتی ہے. ہم کسی کو تحفہ دیں وہ استعمال کرے تو خوشی ہوتی ہے, لیکن یہ اہل بیت رسول ہے. میرے پاس کوئی اور جواب تو نہیں ہے. میں یہی سمجھا ہوں کہ اللہ نے کہا کھانا لے آؤ, جنت میں سجا دو. کل اہل بیت کے نوکر آئیں گے, یہاں آ کے بیٹھ کے کہیں گے ہمیں مدینے کا کھانا یاد آتا ہے. فرمایا پہلے ہی کھانا سجا دو دسترخوان پر. نوکر بھی علی کے ہوں گے, دسترخوان بھی علی کا ہوگا, کھانا بھی علی کا ہوگا.
بھئی وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اگر پکے ہوئے بٹیر اور حلوہ قوم بنی اسرائیل پہ، موسیٰ علیہ السلام کی قوم پہ اتارا جائے، کسی مولانا کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ انزل علینا مائدۃ من السماء، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں کہ آسمان سے دسترخوان اتارا جائے، اللہ آسمان سے قوم عیسیٰ کے لیے کھانا اتار دے، کسی مولانا کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ جن کا کلمہ پڑھتے ہو ان کے تذکرے سے آپ کو تکلیف کیا ہے؟ میں پوچھ سکتا ہوں، قوم موسیٰ کے لیے تو تمہارا دل کشادہ ہے، اور وسعت قوم عیسیٰ کے لیے بھی ہے، اور حضور کے گھرانے کے لیے بات ہو تو تنگی محسوس ہوتی ہے۔ کیا میں یہ سوال کر سکتا ہوں کہ تمہاری وفاداریاں کس کے ساتھ ہیں؟ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، کھانا پردہ اٹھایا، فرمایا اہل بیت نے کھانا کھایا، ایک روز کھا لیا، دوسرے روز بھی، تیسرے روز بھی، 3 روز کھانا کھایا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب چاہیں دسترخوان کا تعلق جنت کے دسترخوان سے جوڑ دیں، پھر کھانے والے تو ختم ہو جاتے ہیں پر کھانا ختم نہیں ہوتا۔ 3 دن کھانا کھایا، کھانا تیسرے روز میرے مرشد امام جنت مقام آقا و مولا حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے ایک ٹکڑا اٹھایا، اس میں ہڈی بھی تھی، گوشت بھی تھا، وہ اٹھایا کھانا، آپ بچے تھے، اٹھا کر باہر چلے آئے۔ باہر آئے تو وہاں ایک یہودی عالمہ خاتون سامار کا گزر ہو رہا تھا۔ اس سامار نامی یہودیہ عالمہ خاتون نے گوشت کا ٹکڑا دیکھا تو کہنے لگی، پالنے والے رب کی عزت کی قسم، وہ کہتی ہے، پالنے والے رب کی عزت کی قسم، یہ گوشت کا ٹکڑا زمینی نہیں ہے، آسمانی ہے۔ اس نے وہ چھیننا چاہا، میرے مرشد نے خود ہی ہاتھ بڑھا کے اسے دے دیا، خود ہی دے دیا، یہ سخی ہے، خود ہی دے دیا۔ اس نے وہ ٹکڑا کھایا، اللہ تعالیٰ ناراض نہیں ہوا، یہ رسول اللہ کا گھرانہ ہے، ناراض نہیں ہوا۔ اس نے تو بھی 3 دن کا فاقہ ہوا، کربلا کے لیے تربیت ہو گئی، کوئی حسین کو غریب نہ سمجھے۔ پھر کھانا آسمان سے اتارا، انعام کی طرف اشارہ ہو گیا، رضا کی طرف اشارہ ہو گیا۔ اب وہ کھانا 3 دن اہل بیت نے کھایا، پھر اس کے لیے اس کا راز ایک عالمہ خاتون پر کھول دیا، دشمن پر کھول دیا، اور پھر اللہ نے اس کھانے کو دوبارہ آسمان پر پھر اٹھا لیا۔ اب میں سمجھا ہوں کوئی بات کہ پہلے 3 دن کا کھانا، پھر 3 دن کھانا کھلا کر وہ پیالہ اٹھا لیا تاکہ زمین کے کھانے کو بھی اہل بیت سے نسبت ہو جائے، اور جنت کے کھانے کو بھی اہل بیت سے نسبت ہو جائے۔ آپ نے جس محبت سے سنا اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ موضوع کی پابندی نہیں ہو سکی اور نصف شب گزر چکی تھی۔ میں نے چاہا کہ جو مجھے صحیح یاد ہو میں آپ کو عرض کروں۔ طالب علم کی حیثیت سے، آل رسول کے نوکر کی حیثیت سے مختصر ہدیہ پیش کیا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ قبولیت کا اعلیٰ شرف عطا فرمائے۔ جاتے ہوئے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں، لوگوں نماز پڑھا کرو۔ میں تو چاہتا تھا تقریر ختم کر دوں، شاید آپ نہیں چاہتے، میرے خیال ہے۔ سبحان اللہ فرما دیجیے۔ میں پھر عرض کر رہا ہوں، نماز پڑھا کرو۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو آخری وصیت امت کے لیے فرمائی نا، امت کے لیے جو وصیت تھی وہ یہی فرمایا، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز کا خیال رکھنا اور اپنے غلاموں کا خیال رکھنا۔ اگر میں اس کا ترجمہ یوں کروں تو ٹھیک ہوگا، نماز کا خیال رکھنا
اور میری امت کے غریبوں کا خیال رکھنا۔ سید اشرف علی رضوی، علامہ پیر سید اشرف علی رضوی دامت برکاتکم، آپ کی عنایت ہے، نوازش ہے کہ آپ نے یاد فرمایا، حکم فرمایا، حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ مرحوم و مغفور عاشق رسول محمد الیاس صاحب، میں نے اس لیے عاشق رسول کہا ہے کہ ان کے نواسوں نے جو نعتیں پڑھی ہیں تو یہ نسبت بتا رہی ہے، اور ان کے فرزند ارجمند نے نعت سنائی ہے، اور اعلان کے ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ یہ اپنے ابو کو بھی نعت سناتے تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں وہ عاشق رسول تھے، بہت اچھے تھے۔ اللہ ہمیں اچھا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔